بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے، میں اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ یہ سنہرا موقع جو یہاں پہ کچھ ہمارے نوجوان برادران نے یہ چاہا کہ اس طریقے سے یہ خدمت انجام دی جائے. اللہ تمام جوانوں کو اور تمام نوجوانوں کو جو اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ جو بھی اس کام کے لیے قدم کو آگے بڑھائیں، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرمائے. لہذا مختلف موضوعات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں چند روزوں سے مسلسل حاضر ہوں، اور آج ایک الگ موضوع کے ساتھ کہ جو واقعاً بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جو ہر انسان انجام دیتا ہے، اور اس کے سزا اور اس کے گناہ کے بارے میں انسان سمجھتا نہیں ہے. جانے انجانے نہیں معلوم کتنے جھوٹ بول دیتا ہے. لہذا آج کا موضوع ہے جھوٹ، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی نہیں فرمائی گئی ہے. اللہ نے منع کیا ہے کہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا وقار، انسان کا بھرم، انسان کی بات کی ویلو، انسان کی زبان کی لاج ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، تو کبھی جھوٹے انسان پر انسان بھروسہ نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا، وہ اپنا وقار خود بخود کھو دیتا ہے. لہذا چند حدیثیں ہیں کہ جو آج جھوٹ کی مذمت میں، جھوٹ کے بارے میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور. قول الزور یعنی وہی جھوٹ. کتاب کا نام جامع السعادات، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 322. یعنی اس میں پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ ہم لوگوں سے مخاطب ہے پیغمبر اکرم، ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے، ہم لوگوں کے لیے رحمت للعالمین پیغمبر اکرم کو بنا کر کے بھیجا گیا. تو اب یہاں پہ پیغمبر فرماتے ہیں، کیا تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ یہ سوال کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ کیا میں تم لوگوں کو وہ گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو اب پیغمبر بتا رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا شریک بنانا، کوئی دوسرا خدا کی جگہ پر خدا ماننا، یا اس طریقے سے کسی کو اللہ کا شریک بنانا ایک،
ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ تو وہ بھائی، وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان سے زبان درازی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے، بلکہ کبھی کبھی دیکھنے اور سننے میں یہ ملتا ہے کہ کتنے لوگ جوان ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ کبھی ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، بلکہ ان کے سامنے، یعنی کون؟ والدین کے سامنے اف تک مت کہو۔ یعنی اس سے بڑا اگر کوئی جملہ ہوتا تو قرآن استعمال کرتا۔ بڑی آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، اگر ماں باپ کچھ کہتے ہیں تو ان کی بات بری لگتی ہے۔ تو دوستو، کل کو ہم کسی لائق کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے مجھے بولنا سکھایا، انہوں نے مجھے چلنا سکھایا، انہوں نے سب کچھ سکھایا۔ آج جب بالوں پر مضبوط ہو گئے ہیں، بازوؤں میں طاقت آ گئی ہے، تو اب ان کے سامنے اگر کوئی اولاد اکڑ کر کے کھڑی ہو جائے، ان کے سامنے جواب دینے لگے، تو اس سے بڑا بدقسمت بیٹا کون ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ، سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شریک قرار دینا، دوسرے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور کیا ہے؟ تیسرا جھوٹ بولنا۔ انسان کا اپنا ویلو ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آئیے ایک اور حدیث، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت الخبائث کلھا فی بیت وجعل مفتاحها الکذب۔ یہ بھی جامع السعادات کی یہ حدیث ہے۔ اب اس میں مولا فرماتے ہیں 11ویں امام، تمام برائیاں ایک گھر میں قرار دے دی گئی ہیں اور اس کی چابی جھوٹ ہے۔ لہٰذا اب اس سے اندازہ لگایا جائے کہ جھوٹ کتنی بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی ویلو کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ جھوٹے انسان کے اوپر کبھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ کتنا ہی بڑی مشکل آ جائے، کتنا ہی پریشانی آ جائے، کبھی جو ہے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا سچ بولیں، سچے کہلائیں گے۔ لیکن اگر جھوٹ کی عادت پڑ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوٹے ہوں گے، اور اس کا گناہ بھی ہے، اس کا عذاب بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کے لیے تالے قرار دیے ہیں، اور ان تالوں کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کے لیے تالے قرار دیے ہیں، اور ان تالوں کی چابی، تالا پتہ چلا کہ تمام برائیاں ایک کمرے میں بند ہیں۔ اب ہم انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی برائیوں کے ذریعے سے، اللہ نے اس کی چابی جو ہے، جو گناہوں کو اور برائیوں کو قرار دیا ہے، کہ جیسے جیسے ہم برائیاں کرتے جائیں گے، ہم جھوٹ بولتے جائیں گے، ہم اور بھی گناہ کرتے جائیں گے، وہ جو ہے اسی طریقے سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے، اور گناہوں کی سزا جو ہے یہ ہے کہ دنیا میں بھی آدمی بے عزت ہو جائے گا۔ وہ گناہ یعنی جھوٹ کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی بے عزت ہوگا، اس کا جو ہے بھرم ختم ہو جائے گا، اس کا وقار ختم ہو جائے گا، اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے گا۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہ السلام نے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے تمام راستے بتائے ہیں۔ لیکن اگر انسان نے اپنے تمام گناہوں سے، جو بھی انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس سے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، میرے معبود، میں یہ برائی کرتا تھا، لیکن اب آئندہ وعدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، اب برائی نہیں کروں گا، اس لیے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اور اگر ہم صدق دل سے توبہ کریں گے تو جب حر جیسے کو، کہ جس کو دشمنوں کی صف میں کھڑا، جو حر جو دشمنوں کی صف میں کھڑا تھا، لیکن جب دل نرم ہوا اور اس طریقے سے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس آیا، تو امام نے اپنے گلے سے لگا کر کے بتا دیا کہ انسان کو اللہ، گناہگار اگر ہے وہ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جائے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اہل بیت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آج توبہ کرتے ہیں،
اگر اہل بیت نے ہم کو گلے سے لگا لیا، ہم اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے جب دوست ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو اب اہل بیت کے راستے کو پر چلنا چاہیے، اہل بیت کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جائیں اہل بیت کی محبت کے سائے میں جائیں، اس دنیا میں رہیں تو اہل بیت کی محبت کے سائے میں رہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں میرے معبود ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں، یہ جو سب سے بڑی برائی اور گناہ ہے، جو ایک جھوٹ ہے کہ جس کو کوئی آدمی عظمت اور اہمیت اس کو نہیں دیتا، جب بھی آئی بات جھوٹ بول دیا، اللہ مجھے ہم سب کو اس گناہ سے، گناہ عظیم سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے اعمال سے ہم سب کے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما، ہم سب کے امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔